اس کا 14واں باب 25ویں آیت سے۔ ایک دن بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگیں اور کہیں اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے کاسد بیچ کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر ہم عام اتواروں میں سے 23ویں اتوار کی عبادت خداوند کی حضوری میں گزران رہے ہیں اور سال سوم کی تلاوتیں ہم نے سنی ہیں خداوند کے حضور۔ اور جب ہم ان تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو آج جو کلام ہم نے سنا ہے اس میں جو بنیادی مرکز جس پر ہمیں غور کرنا ہے، جو بنیادی نقطہ ہے جس پر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے، ایک اچھا شاگرد بننے کے لیے کیا ضروری ہے، شاگرد بننے کے تقاضے کون کون سے ہیں، کیا خدا چاہتا ہے اگر ہم شاگرد بننا چاہیں۔ تو سب سے پہلے آئیں ہم اس کلام کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر غور کرتے ہیں کون کون سی باتیں ضروری ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کو جان پاتے ہیں، اور اچھے شاگرد بننے کے لیے ہماری زندگی میں کون سی رکاوٹ رہ گئی ہے جس کو عبور کرنے کے بعد ہم خدا کے حضور اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے شاگرد کہلائیں اور اس کے شاگرد بن کر زندگی گزاریں۔ اب سارے جانتے ہیں یسوع مسیح جہاں کہیں بھی جاتا تھا بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے چلتے تھے، بہت سارے لوگ اس کے معجزات کی باتیں سن کر ان کے ذہنوں میں یہ اٹریکشن تھی یسوع کو ملے، بہت سارے لوگ اس کے کلام سے محظوظ ہوتے تھے، بہت سارے لوگ جب وہ کھانا کھلاتا تھا روٹیوں پر برکت دیتا تھا ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ ذکر ہے 5,000 لوگوں کا جن کی خدمت کی گئی روٹیوں کے ذریعے سے۔ یسوع کے ہجوم میں یسوع کے فالوورز، یسوع کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی، لیکن ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے، کیا جتنے یسوع کے ساتھ تھے سارے یسوع کے وفادار تھے؟ کیا سارے واقعی کلام سننا چاہتے تھے؟ کیا سارے واقعی معجزات سے محظوظ ہونا چاہتے تھے؟ کیا واقعی ان کے دل میں یہ تھا یسوع کے ساتھ چلیں گے تو کھانے کو اچھا ملے گا؟ فقی اور فریسی تو اس بات کے لیے ضرور یسوع کے ساتھ تھے، لیکن صرف یہ وجہ ڈھونڈنے کے لیے کب یسوع غلطی کرے ہم پکڑیں، کب یسوع سے کوئی ایسے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس کو بنیاد بنا کر ہم کہہ لیں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ سبت کو نہیں مانتا، آپ غور کریں، سبت کو نہیں مانتا۔ جب یسوع معجزے کرتا تھا سبت کا دن ہے، یسوع نے کیوں اچھا کام کیا؟ بدروؤں کو نکالتا ہے الزام،
بدروؤں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدروؤں کو نکال رہا ہے. سو بہت سارے تماشا دیکھنے والے لوگ بھی تھے، کچھ کلام سننے والے، کچھ بیمار، کچھ مصیبتوں میں گرے ہوئے، لیکن سارا ہجوم یسوع کے ساتھ تو چل رہا تھا، لیکن یسوع کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. سو آپ سب سے میرا سوال یہی ہے جو آپ کے سوچنے کے لیے. میں چرچ تو آتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، کوشش کر کے نیک کام بھی کرتا ہوں، کیا میں واقعی یسوع کے ساتھ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں؟ میں کس لیے چرچ آتا ہوں یا دعا کرتا ہوں؟ یسوع کے پیچھے چلنے میں میری سوچ کہاں ہے؟ یسوع کے پیچھے چلتے چلتے میں اس ہجوم کا حصہ بن کے کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اور یسوع کا فاصلہ کتنا ہے؟ کیا میں معجزے دیکھنے آیا ہوں؟ کیا میں کلام سننے آیا ہوں؟ کیا میں دکھاوے کے لیے آیا ہوں؟ کیا میں الزام لگانے کے لیے آیا ہوں؟ میں چرچ میں کس لیے آیا ہوں؟ ہم بھی یسوع کے اگر قریب آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ ہمیں یہ بات سوچنی ہے. فقیوں اور فریسیوں کی طرح نہیں غلطیاں ڈھونڈنی ہیں. پکڑا جائے یسوع، کوئی غلطی ملے، کوئی الزام لگا سکیں اس پر کہ اس کو کہہ سکیں کہ اسے صلیب دی جائے، اسے مارا جائے. اسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، سچ سننا نہیں چاہتے ہیں، کلام کی باتیں نہیں سننا چاہتے ہیں. اور آج کی پہلی تلاوت اسی بات پہ غور کر رہی ہے. انسان اپنی زمینی حکمت اور اپنے دماغ سے سوچتا ہے جو علم جو حکمت میرے پاس ہے وہ بڑی ہے، اور آج اسی کا اعلان کیا گیا. اس حکمت سے ہم آسمان اور زمین کو ایک کر دیتے ہیں. اس حکمت سے ہم دن میں بھی تارے نکال سکتے ہیں. اس حکمت سے ہم ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ انسان نہیں کر پائے گا. اور آج کے دور میں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر ٹیکنالوجی آج یہی کہہ رہی ہے ہم جو اپنے ذہن سے کر سکتے ہیں خدا نہیں کر سکتا ہے. آج ماڈرن دنیا اسی بات پہ غور کر رہی ہے. آج کا دن بڑا اہم ہے. آج کا دن بڑا اہم ہے پوری دنیا کے لیے اور کلیسیا کے لیے. آج ہمارے پاپا اعظم لیو 14 اپنی پوپ بننے کے وقت میں پہلی بار یہ کام آج کر رہے ہیں. آج 2 نوجوانوں کو وہ مقدس قرار دے رہے ہیں. 2 نوجوانوں کو، ایک کا شوق ہے پہاڑوں پہ چڑھنا اور ایک کا شوق ہے ویڈیو گیمز کھیلنا اور کمپیوٹر پہ کام کرنا اور بتانا میں کس طرح سے ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیل کھیل کے اپنے اس وقت میں خدا کے حضور اچھی گواہی دے سکتا ہوں. ایک کا نام ہے پیئر جورجو اور دوسرے کا نام ہے کارلو اکوتس. یہ دونوں آج تھوڑی دیر کے بعد 1 بجے دوپہر میں خداوند کے حضور آج کلیسیائی طور پر یہ دونوں نوجوان مقدس قرار دیے جائیں گے. کارلوس اکوتس نے کمپیوٹر کا استعمال کیا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور اس نے ایمان کے ساتھ بتایا انسان کی حکمت اور ذہن اگر اس کو پازیٹو بنایا جائے. ضرور سے شوق تھا ویڈیو گیمز کھیلنے کا، لیکن اس نے کمپیوٹر کا استعمال کر کر کے صرف 15 سال اس کی مکمل زندگی ہے. 1991 میں پیدا ہوا، 2006 میں مر گیا. 15 سال 15 سالوں کے دوران اس نے اپنے اس زندگی کے تھوڑے سے عرصے کے دوران دنیا کو دکھایا ہے پاک یوخرست کیا ہے، عبادت کیا ہے، یسوع کا پاک بدن کی اہمیت کیا ہے. پاک بدن کو لینا، جب اس نے پہلی بار یسوع کو لیا ہے تو اس نے ایسے محسوس کیا جیسے مکمل یسوع میرے اندر آ گیا ہے. اور پھر اس نے کمپیوٹر کا استعمال کر کے دنیا کو بتایا
دنیا کے سارے لوگوں کو اور نوجوانوں کو متاثر کیا اور دنیا کو بتایا یسوع مسیح نے کتنے یوخرست کے معجزے کیے ہیں، کتنی بار یہ روٹی جو ہم دیکھتے ہیں کتنی بار اس کا حقیقی بدن بن گئی ہے، کتنی بار یہ میں جسے ہم خداوند کے حضور مخصوص کرتے ہیں یہ یسوع کا حقیقی خون بن گئی ہے۔ اور اسی کے لیے اس نے 15 سال کی زندگی میں اس محبت کو اس قدر واضح کیا۔ آج کے دن آپ دیکھیں گے، اگر آج کے دن کا جو مقدس ہوگا تھوڑی دیر کے بعد، آپ جب اس کی نظر آپ کریں گے، اس پر غور کریں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا انسان اپنی زمینی حکمت کو جب اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن آج کا انسان آج کہتا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے جی آئی جو ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، اور اب 2030 کے بعد جو کہتے ہیں یہ چیزیں اور بدلنے والی ہیں، آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس لوگ آ جائیں گے جو شاید 2035 اور 2025 میں ہوں گے، جو ہماری سوچ سے بڑی اور اوپر کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن آج خدا کا کلام اور یہ حکمت بتاتی ہے انسان کی حکمت ناقص ہے۔ آج یہ مشینی دور اور یہ مشینیں، یہ کمپیوٹر، ہم انسانوں نے ہی اس کے اندر علم ڈالا ہے، لیکن جو کلام کے اندر علم ہے یہ آسمانی ہے، یہ حکمت آسمان سے اتری ہے۔ خدا اپنی مشورت جس کو دیتا ہے وہ عظیم ہے۔ ہم انسان اپنی عقل سے زمین پر رہتے ہوئے خدا کو مشورے دیتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، چرچ کو ایسا ہونا چاہیے، جو کلیسیا نے بتایا ویسا ہونا چاہیے، میری سوچ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ جو قوانین کلیسیا نے دیے ہیں مجھے ان پہ غور کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں نے قوانین بنانے ہیں، نئے قوانین بننے چاہیے۔ اور آج بتایا گیا ہے خدا کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، ہمیں خدا کے مشوروں کے ہمیشہ منتظر رہنا چاہیے۔ جو آسمانی حکمت دیتا ہے، جو زمین کی حکمت نہیں ہے، یہ مختصر ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی لیے پاپا اعظم لیو 14 نے کہا میں نے لیو کا نام اسی لیے لیا، میں نے یہ نام اسی لیے اپنے لیے چنا، میں نے یہ نام اسی لیے اپنے لیے چنا کیونکہ میں چاہتا ہوں آج کا انسان اور آنے والے دور کا انسان ان مشینوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو جائے گا، اپنی حکمت کو کہے گا میرے سے زیادہ کوئی حکمت والا نہیں ہے، خدا سے زیادہ کوئی حکمت والا نہیں ہے۔ یہ حکمت جو مشینوں کو دی ہے اور دیں گے، جو ٹیکنالوجی ہم سیکھیں گے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور اسی لیے پاپا اعظم کہتے ہیں ہمیں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے چھوٹے چھوٹے مشنری بننے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی بات سے ہم کس طرح خدا کی گواہی دے سکتے ہیں، چھوٹے سے ایک عمل کے ذریعے سے ہم خدا کو کیسے پہچان پاتے ہیں، سب ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ آج یہ بڑا ہجوم یسوع کے پیچھے ہے، یسوع کے پیچھے بڑا ہجوم ہے، اور یسوع مسیح نے آج اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے اور میرا شاگرد بننا چاہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو میرا شاگرد نہیں ہوگا۔ یہ کینہ کا لفظ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ جب انگلش زبان میں اس تلاوت کو پڑھا گیا یا انگلش زبان میں جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنے بچوں سے اور اپنی زندگی سے نفرت نہیں کرتے ہو تو میرے شاگرد نہیں بن سکتے۔ پھر ایک بار ایسا کلام جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیسے؟ اگر آپ اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، بہنوں، بھائیوں اور اپنی زندگی سے بھی اگر کینہ نہیں رکھتے ہو تو میرے شاگرد نہیں ہو سکتے ہو، نفرت کرنی نہیں سیکھتے ہو
تو میرے شاگرد نہیں ہو سکتے ہو. لیکن اس بات کو سننا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے. یسوع نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ بات سے کیا یسوع کہنا چاہتا ہے؟ انگلش زبان میں اس کا ترجمہ ہیٹ ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ہمیں برا لگتا ہے کسی سے نفرت کرنا. اور یسوع مسیح بنیادی طور پر آج کہنا چاہتا ہے، جو سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے. ضرور کلام میں تو یسوع سکھا رہا ہے چوتھا حکم کیا ہے؟ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی. اور آج کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ سے کینہ نہیں رکھو گے تو تم میرے شاگرد نہیں بنو گے. کینہ رکھنے سے مراد، یا جو انگلش زبان میں ہیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی بنیادی معنیوں میں مراد یہ ہے، کوئی بھی اس بات پر توجہ کرے غور سے. آپ خدا کو پیار کرتے ہیں زیادہ کہ اپنے باپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہاں جی بتائیں، خدا کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے باپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اونچی بولیں پلیز ذرا، آپ کو سن رہی ہے دنیا، بتائیں اونچی بولیں. خدا کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا باپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا خدا کو؟ اپنی ماں کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا خدا کو؟ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا خدا کو؟ اونچی بولیں ذرا پلیز، کٹھے مل کے ذرا، خدا کو. سو یہ پیار کا الٹ کیا ہے؟ کسی سے نفرت کرنا. اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے جب پیار کو بانٹنے کی باری آئے گی تو جو مجھے پیار کرتے ہیں انہیں اپنے باپ کی قربانی دینی ہے. کہنا ہے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے کہ میں خدا کو زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ کو کم پیار کرتا ہوں. یہ حکمت آسمان سے آئی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے جس محبت کو اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں بانٹا ہے، اور آج بیٹا ہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے آپ کو پیار کرتا ہوں، میں خدا کو نہیں پیار کرتا ہوں. مثالیں دیتا ہوں کلام سے. ابراہیم سے کہا گیا تیری سب سے پیاری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے. خدا نے کیا کہا؟ قربان کر دے. تو اس نے انکار کیا کہ اقرار کیا؟ ہاں کہا میں اپنے بیٹے اسحاق کو مار دوں گا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی دے دوں گا. دانیل نبی کو کہا گیا تو ناپاک کھانا کھا اور بادشاہ کو سجدہ کر. دانیل نے اقرار کیا تھا کہ انکار کیا تھا؟ کہا تھا بادشاہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تیرا حکم نہیں مانوں گا، تو مجھے غلط کام کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے مجھے جہاں شیروں کے آگے ڈال دے گا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے اپنی جان سے بھی کینہ رکھنا نہ رکھنا. میری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی خدا کے سامنے. اسی طرح میرا باپ بھی اگر خدا میں اور باپ میں مجھے چننے کا وقت ہے تو مجھے خدا کو چننا ہے. شدرک میشک عبدنغو دانیل کی کتاب میں فیصلہ کرنا ہے کس کو سجدہ کرنا ہے، بادشاہ کو یا خدا کو. تو انہوں نے کہا نہیں ہم خدا کو سجدہ کریں گے. ان کو آگ میں ڈال دو. اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھا، ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور خدا نے بتایا اگر تم یہ فیصلہ کرو گے میرے لیے تو میں آگ سے بھی بچا لوں گا، شیر کے منہ سے بھی بچا لوں گا اور چھری سے بھی بچا لوں گا. اسحاق کو چھری سے بچایا، دانیل کو شیروں سے بچایا، شدرک میشک اور عبدنغو کو آگ سے بچایا. لیکن اگر تم اسی چکر میں پڑے رہو گے، میرا باپ مجھے گرجے نہیں آنے دیتا، میرا باپ مجھے مسیح سے محبت نہیں کرنے دیتا، میری ماں رکاوٹ ہے، میری بہن رکاوٹ ہے، میرا بھائی رکاوٹ ہے، میرا خاوند رکاوٹ ہے، میری بیوی رکاوٹ ہے، میرے بچے رکاوٹ ہیں، یا میں اپنی
خود اپنے آپ کو کہوں میں رکاوٹ ہوں، تو خداوند کہتا ہے اگر انہی رکاوٹوں پر غور کرتے رہو گے تو پھر میرے شاگرد نہیں ہو سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آج جا کے کہنا شروع کر دو باپ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، بیوی کے میں تجھ سے نہیں۔ یہ محبت کی ایک درجہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ خدا محبت میں پہلے درجے پر ہے، باپ اور ماں اس کے بعد کے درجے پر ہے، میاں بیوی کا رشتہ اس سے نیچے کا رشتہ ہے، بچوں کا رشتہ اس سے نیچے کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ایک رشتہ ہے، اور پھر میں اپنی زندگی سے بھی پیار کرتا ہوں، وہ رشتہ ہے، لیکن سب سے اوپر کا رشتہ خدا کا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان رشتوں کی پہچان نہیں کر پاتے ہو اور خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر ہمیں محبت کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی، پھر ہم اس کے شاگرد نہیں بنتے، اس کے شاگرد نہیں بنتے ہم۔ اور اسی لیے پھر کہا دوسرا نقطہ جو شاگرد بننے کے لیے ہے وہ یہ ہے، اپنی صلیب آپ اٹھاؤ اور میرے پیچھے آ جاؤ۔ اپنی صلیب اٹھانا آسان نہیں ہے، صلیب کے لیے مرنا پڑتا ہے، مصلوب ہونا پڑتا ہے، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، کانٹوں کا تاج، شاید گالیاں سننا پڑتی ہیں، شاید منہ پہ تھوکا بھی جا سکتا ہے، شاید کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں، شاید اس کو ننگا بھی کر دیا جاتا ہے اس کے کپڑے اتار کر۔ یسوع کی خاطر صلیب اٹھانا یہ ہے۔ صلیب باری بھی ہے، صلیب کی وجہ سے باتیں بھی سنائی جا سکتی ہیں کسی کو، صلیب کی وجہ سے تانے بھی سننے پڑ سکتے ہیں، صلیب کی وجہ سے لان تان بھی کیا جا سکتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 5واں باب 13ویں آیت، خدا کے حضور جب لوگ تمہیں لان تان کریں اور برا بلا کہیں، کیوں؟ کیونکہ تم یسوع کے ہو، تم اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، تم اس کی صلیب اٹھانا چاہتے ہو۔ آج پاکستان میں رہتے ہوئے کئی بار ہم اس صلیب کو اٹھاتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور اس صلیب کو چاہے ناانصافی کی وجہ سے ہو، ظلم کی وجہ سے ہو، مسیح کہلانے اور رد کیے جانے کی بات ہو، جب آپ کو آپ کے حقوق نہ ملے، جب آپ کو مسیح ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے، تو یہ صلیب ضروری نہیں ایسی لکڑی کی صلیب ہر روز آپ جب مسیح کے ہو کر لوگوں کی باتیں سنتے ہو تو آپ یہ صلیب اٹھاتے ہو۔ آپ جب تک آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ تم یسوع کے ہو مسیح ہونے کی وجہ سے، اگر آپ ان دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتے ہو تو پھر تم میرے شاگرد نہیں بن سکتے۔ صلیب کے بغیر یسوع کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ مصیبتوں، باتوں اور تکلیفوں اور الزامات اور ایک دوسرے کو رد کیے بغیر اور اس کا تجربہ کیے بغیر ہم یسوع کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ اور آج تیسری بات سمجھانے کے لیے یسوع نے 2 تمثیلیں سامنے رکھی ہیں۔ پہلے گھر بناؤ، برج بنانا ہے، گھر بنانا ہے تو اس سے پہلے ہم بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کتنے اینٹیں لگیں گی، کتنا سیمنٹ لگے گا، ریت کتنی لگے گی، مزدوری کتنی ہوگی، ہمارے واش روم کیسے ہوں گے، ہمارے گھر میں پتھر کیسا لگے گا، ہمارے گھر کا ماحول جو ہے پردے کیسے لگیں گے، بجلی کیسی لگے گی، ان چیزوں کا ہم حساب لگاتے ہیں۔ اور یہ حساب لگانے کے بعد کہتے ہیں جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو آپ نے حساب کیا ہے اس کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر مکان بنانا شروع کرو۔ دوسری بات جو بتائی جاتی ہے، جنگ کی بات بتائی جاتی ہے۔ جو جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اگر آپ کی فوج 10,000 ہے اور اس کی 20,000 ہے تو سوچ لو میں حملہ آور کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔
سوچ لو، بیٹھ کر اس کا حساب لگا لو. اور پھر بتایا اس حساب کو لگانے کے بعد اگر آپ کو نظر آتا ہے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا شہر برباد ہوگا، میرے لوگ مریں گے، میرے خاندان ٹوٹیں گے، لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوں گی، بہتر ہے ہم شرائط صلح کر لیں. سو خداوند آج کہتا ہے اگر تم میرے پیچھے آنے کے لیے حساب نہیں لگاتے ہو تو تب بھی میرے شاگرد نہیں ہو سکتے. آپ نے سوچے نہیں کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مقابلہ شیطان سے ہوگا، میری لڑائی شیطان سے ہوگی. کیا میں خدا کے حضور اپنا جو روح القدس کی ہیکل میرا جسم ہے اس کی میں حفاظت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ کس طرح میں خدا کے ساتھ چل کر کن کن مصیبتوں کا سامنا کروں گا، اور مجھے جب اس کی قیمت ادا کرنی ہے، قیمت ادا کرنے کے بعد ہی میں اس قابل بنوں گا کہ خدا کا شاگرد بن سکوں. سو خدا کے حضور سوچنا بڑا ضروری ہے. ہجوم کی طرح یسوع کے پیچھے چلتے رہو. کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اس نے گلیل میں یہ کیا، اس نے کفرنہوم میں یہ کر دیا، اس نے وہاں پہ مچھلیاں پکڑنے کا معجزہ کر دیا، اس نے لنگڑے کو شفا دی، اس نے بیمار کو ٹھیک کر دیا، ادھر بدروہیں نکل گئیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر اس کے کلام میں بڑی قدرت ہے، ادھر ہم نے روٹیاں کھائیں، ادھر ہم نے یہ کیا، آج کلام سنیں گے، پہاڑی بات سنیں گے، یہ کریں گے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یسوع کا شاگرد بننے کے لیے اپنی زندگی میں فیصلہ کر پاتا ہوں کہ نہیں کر پاتا ہوں؟ میری زندگی کیسی ہے؟ مجھے کس طرح سے خدا کے ساتھ چلنا ہے؟ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے آج 3 باتیں یسوع نے بتائی ہیں. پہلے، ماں باپ مجھ سے محبت کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان کے لوگ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. دوسری بات جو یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے اور وہ بتاتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے صلیب اٹھائے بغیر میرے شاگرد نہیں بن سکتے ہو، اور حساب کر کے آؤ میرے پیچھے، ویسے نہیں آ جاؤ. ہم آ جاتے ہیں شاید ہجوم کی طرح، یسوع کے شاگرد بننے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر شاگرد بن کر بھی یہودا عسکر جیسی ہماری سوچ ہے اپنے اندر، چوری کرنے کی، دھوکہ دینے کی، خدا کا کلام سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ غلط کرنے کی، کچھ نہ کچھ مکاری کرنے کی، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو پھنسانے کی، کسی کا بوسہ لے کے پکڑوانے کی، کسی کو گرفتار کروانے کے لیے، کسی کو پیسے لے کے بیچ دینے کی سوچ لے کر اگر ہم یسوع کے شاگرد بنے ہیں تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے، خودکشی، جہنم، دوزخ، آگ. اور ساری دنیا جب بھی یاد کرتی ہے یہ یسوع کو پکڑوانے والا ہے. سو شاگرد بن کر بھی اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کی سوچ کیسی ہے آپ خود اندازہ کر لیں. دوسری تلاوت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری ہے. آج مقدس پالوس رسول فلمون ایک شخص ہے جس کو یہ خط لکھتا ہے. یہ سب سے چھوٹا خط ہے ہمارا جو بائبل مقدس کے اندر ہے. اس خط میں فلمون ایک غیر قوم تھا، یسوع کو نہیں جانتا تھا. مقدس پالوس رسول کی وجہ سے اس نے مسیح کو قبول کیا. مقدس پالوس رسول کی وہ خدمت کرتا تھا. مقدس پالوس رسول خود اس کے گھر بھی جاتا تھا، اس کے نوکروں کو بھی جانتا تھا، اس کے گھر کے افراد کو بھی جانتا تھا، اور مقدس پالوس رسول کی یہ بہت خدمت کرتا تھا. جب خدمت کی بات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے وہ کلام سناتا تھا، بلکہ کئی بار پالوس کے لیے روٹی بناتا تھا، اس کے لیے اپنا گھر اس کو پیش کرتا تھا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہمارے چرچ میں سارے مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں. کوئی چرچ کی صفائی کرتا ہے، کوئی باہر جھاڑو لگاتا ہے، کوئی جنریٹر چلاتا ہے، کوئی تلاوت پڑھتا ہے، کوئی گیت گاتا ہے، کوئی نام لکھتا ہے، کوئی دعاؤں کے لیے کہتا ہے،
کوئی ایک دوسرے کو بٹھانے میں مدد کرتا ہے, کوئی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آؤ میرے قریب بیٹھو, ہم اکٹھے مل کر دعا کریں گے. سو اس طرح سے فلمون مقدس پالوس رسول کی بڑی خدمت کرتا تھا. مقدس پالوس رسول نے آج کی جو تلاوت سنی ہے اس کے ایک نوکر کے بارے میں اس کو لکھا ہے, اور اس نوکر کا نام ہے اونیسیموس. اونیسیموس جو فلمون کے گھر میں خدمت کرتا تھا, اس کا غلام تھا. اس نے چوری کی, پکڑا گیا, سزا مل گئی, جیل میں چلا گیا. اور مقدس پالوس رسول اسے جانتا تھا, اور جیل میں مقدس پالوس رسول کو بھی جب جیل میں رکھا گیا وہ چوری سے آیا. چوری کی وجہ سے مقدس پالوس رسول یسوع کی گواہی دینے کی وجہ سے دونوں جیل میں ہیں. مقدس پالوس رسول اونیسیموس کو پہچان لیتا ہے, تو فلمون کا غلام ہے, کیوں یہاں پہ ہے؟ اس نے کہا میں نے چوری کی, پکڑا گیا, سزا بھگت رہا ہوں, اور اس سزا میں دونوں جب پالوس اور اونیسیموس کٹھے جیل کے اندر ہیں, یہاں کلام کی باتیں ہیں, یہاں خدا کی باتیں ہیں, یہاں ایمان کی باتیں ہیں, یہاں یسوع کی باتیں ہیں, جی اٹھے یسوع کی باتیں ہیں. اور مقدس پالوس رسول اس غلام کو تعلیم دیتا ہے, ایمان کی برکت دیتا ہے, اور یہ جیل کے اندر ہی مسیح ہونے کا بپتسمہ پاتا ہے. اور جب پالوس کو رہا کیا جاتا ہے, پالوس آج فلمون کو خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے اونیسیموس کو پہلے نمبر پہ معافی دے دے, معاف کر اسے. شاگرد ہونے کے لیے آپ کے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے, معاف کرنے کا. 3 باتیں مقدس پالوس رسول اس کو لکھتا ہے. آج کا جو کلام بیان کیا گیا, پہلی بات, اونیسیموس کو جو کہ خداوند کے حضور اب خدا کا بندہ ہے, اسے اپنی ملکیت کے طور پر قبول نہ کرنا, کیونکہ غلام ملکیت ہوتے تھے, وراثت ہوتے تھے. غلام ملکیت کے طور پر لیے جاتے تھے, یہ میری ملکیت ہے. جس طرح ہم زمینیں خریدتے ہیں اس طرح غلاموں کو خریدا جاتا تھا. تو مقدس پالوس رسول کہتا ہے اسے اپنی وراثت نہ جاننا, نہ اسے ملکیت کے طور پر ٹریٹ کرنا. دوسری بات, اسے کہتا ہے اسے غلام کی طرح بھی نہ رکھنا, اسے غلام کی طرح بھی نہ رکھنا. تیسری بات جو بڑی اہم ہے, نہ اسے ملکیت جاننا, نہ اسے غلام جاننا, بلکہ اسے اپنا بھائی کہنا. مالک اور غلام جب بھائی بن جائیں تو وہ اسی صورت ہوتا ہے جب کوئی خدا کو حقیقی طور پر قبول کرتا ہے. ویسے نہیں بن سکتے, ویسے مالک مالک ہی رہے گا, غلام غلام ہی رہے گا. اور یسوع نے بتایا ہے اچھا مالک جب رات کے 3 بجے بھی آئے گا اور اگر اپنے غلاموں کو جاگتا ہوا پائے گا تو اچھا مالک کیا کرے گا, انہیں بھی کہے گا آؤ میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو ٹیبل پر. اور یسوع مسیح ایسی گواہی دیتا ہے. پالوس رسول آج کہتا ہے اونیسیموس کو اپنے بھائیوں کی طرح قبول کر. یہ کلام سنانے میں اچھا ہے, یہ خدمت کرنے میں بڑا اچھا ہے, لیکن میں تیری اجازت کے بغیر اسے لینا نہیں چاہتا ہوں. یہ میرے کام کا ہے, میرے ساتھ شاید سفر میں بڑا اچھا ہے, شاید کلام سنانے میں بہت اچھا ہے, شاید خدمت کرنے میں بہت اچھا ہے, لیکن میں تیری اجازت کے بغیر اسے اپنے ساتھ بھی رکھنا نہیں چاہتا. لیکن چاہتا یہ ہوں اسے تو معاف کر اور بھائیوں کی طرح قبول کر. سو جب تک ہم اپنے اندر یہ جذبے نہیں رکھیں گے معاف کرنے کے, معافی مانگنے کے, توبہ کرنے کے, تبدیل ہونے کے, قبول کرنے کے اور اپنے برابر دوسروں کو جاننے کے, تب تک ہماری زندگی میں ہم خدا کے شاگرد نہیں بن سکتے ہیں. خدا آج چاہتا ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں. شاگرد بننا
آسان نہیں ہے، اس میں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. لیکن سوچ کے بنو، دکھاوے کے نہ بنو. ہجوم میں بہت سارے لوگ یسوع کے ساتھ ہیں، کچھ دکھاوے کے لیے ہیں، کچھ اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہیں. سو اس سے برکتیں پاؤ. اچھے شاگرد اپنے مالک کی طرح کے بنتے ہیں. اچھا شاگرد اپنے مالک کی باتوں پر غور کرتا ہے. اور اگر آپ یسوع کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، تو پھر اپنی زندگی کو اس کو دے دیں. اس کو کہیں ہمیں راستہ دکھائے کس طرح ہمیں چلنا ہے، اسے بتائیں اور اس سے پوچھیں وہ آپ کی کس طرح سے رہنمائی کرے. تو آئیں ایمان میں بڑھتے ہوئے آج یسوع کے اچھے شاگرد بننے کی کوشش کریں، جن کو یاد رکھا جائے، جن کے لیے خدا سے، جن کے وسیلہ سے برکتیں ملتی ہیں. سو ضرور ہم خدا سے دعا بھی کریں گے، اور آنے والے وقت میں امید کرتا ہوں کرسمس تک ہمارے ان 12 پلر کے اوپر 12 شاگرد جو ہیں وہ لگ جائیں گے. خدا کے حضور ہم ان کے لیے ابھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ 12 پلر جو ہمارے ہیں، 6 اس طرف 6 اس طرف، ان پہ 12 رسول آپ کو نظر آئیں. اور اگر آپ شاگرد بننا چاہتے ہو تو کسی ایک کو چنیں اپنے لیے. وہ نہ سارے یہودا کو چن لیں، 11 اور بھی ہیں، ان میں سے کسی کو چنیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں، اچھے بننے کی، تاکہ یسوع کے ساتھ چلیں. اور یہ مصیبتیں ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، یہ مصیبتیں برکتیں بن جاتی ہیں. جس طرح شدرک، میشک اور ابدنگو کے لیے آگ برکت بن گئی، شیروں کے منہ بند ہو گئے، خدا نے ہاتھ روک دیے وہ چھری والے ابراہیم کے. بلکہ خدا کہتا ہے، خدا مہیا کرتا ہے، وہ بیابانوں میں مہیا کرتا رہا ہے، وہ ویرانوں میں مہیا کرتا رہا ہے. آسمان سے من اور بٹیرے بھی برسا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے خشک چٹانوں سے پانی نکال سکتا ہے. وہ ابراہیم کے لیے اس جگہ پر برا فراہم کر سکتا ہے جہاں پر برا ملنا ناممکن تھا. وہی خدا آپ کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اگر آپ یسوع کی شاگردی میں آتے ہو، اگر آپ اس کے اچھے شاگرد بنتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ ہمیشہ خدا کے اچھے شاگرد بنیں، مسیح خدا بن کے وسیلہ سے.